کیا میں کر پاؤں گا؟ وہ ایک ان پڑھ شخص تھا۔ مستری کے پیچھے مزدوری کرتے اسے ابھی صرف 15 دن ہی ہوئے تھے۔ چنائی کا کام جاری تھا۔ وہ ایک صبح کام پر آیا اور مالک نے کہا، آپ کے استاد کا فون آیا ہے، اسے کوئی ایمرجنسی بن گئی ہے، آپ بھی آج چھٹی کرو۔ دہاڑی ٹوٹنے کا خوف اپنی جگہ لیکن شوق نے انگڑائی لی۔ کہنے لگا، صاحب میں مستری کا کام کروں گا، مجھے مزدوری مزدور والی ہی دے دیجیے گا۔ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد مالک راضی ہو گیا اور اس نے اینٹوں کی چنائی شروع کر دی۔ ہاتھ کو ایڈجسٹ ہوتے کوئی 2 گھنٹے لگے۔ شام تک استاد کے برابر کام کر لیا اور صفائی کا بھی خاص خیال رکھا۔ صاحب نے خوش ہو کر اسے کچھ رقم زیادہ دے دی۔ اگلے دن استاد آ کر حیران ہوا کہ اس کے مزدور نے اتنا اچھا کام کیا۔ اس نے بھی 200 روپیہ انعام دیا اور کہا، آج کے بعد تم میرے ساتھ مستری ہوگے اور تمہیں اسی مکان کی تکمیل تک سب کچھ سکھا دوں گا۔ 4 ماہ میں وہ کافی حد تک کام سیکھ چکا تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ ہر ہفتے کچھ پھل یا تحفہ لے کر استاد کے گھر جاتا اور وہاں دونوں اکٹھے گپ شپ کرتے اور چائے پیتے۔ ایک دن اس نے استاد سے کہا کہ استاد جی، روڈ پر فلاں جگہ پلازہ بننے لگا ہے، ابھی اس کا مختلف ٹھیکیداروں سے ریٹ چل رہا ہے، 400 کم از کم ریٹ ملا ہے مالک کو، ہم 350 میں پکڑ لیں، جیسے تم بہتر سمجھو، کر لو فائنل اگر ملتا ہے تو، پر لیبر اور مشینری زیادہ چاہیے ہوگی۔ 15 ماہ میں پلازہ مکمل کیا اور 20 لاکھ کی بچت کے ساتھ ساتھ 2 اور پلازوں کے ٹھیکے پکڑ لیے۔ 4 سال بعد موصوف نے استاد کے نام سے کنسٹرکشن کمپنی بنا لی اور استاد اور وہ اب زیادہ دفتر میں بیٹھ کر کام کرنے لگے۔ ایک بندہ دفتر میں ڈیزائنر اور میٹیریل کی فراہمی دیکھتا تو دوسرا موقعوں پر کام کا جائزہ لیتا۔ اس طرح وہ بندہ جس نے مزدوری سے کام شروع کیا اور وہ مستری جس نے اپنے شاگرد پر اعتماد کیا، کروڑ پتی بن گئے۔ اپنے نیچے کئی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اچھے روزگار اور ملازمت کا باعث بھی بنے۔ ایسی ایک نہیں، سینکڑوں مثالیں ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں۔